ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ انتہائی غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھوک سے نڈال روتے اور بلکتے ہوئے چھوڑ کر غموں سے چور کہیں جا رہا تھا۔ راستے پر چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر الصیاد نے کہا، شیخ میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تک گیا ہوں۔ شیخ بولا، میرے پیچھے آ جاؤ، اور اسے لے کر جیسے ہی ایک سمندر کے کنارے پر پہنچتے ہیں، شیخ صاحب اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کا کہتے ہیں، اور جب یہ نفل پڑھ لیتا ہے تو شیخ صاحب اسے جال پکڑا کر کہتا ہے، اللہ کا نام لے کر اسے سمندر میں پھینکو۔ جیسے ہی وہ جال پھینکتا ہے تو پہلی بار میں ہی ایک بہت بڑی مچھلی پھنس کر باہر نکال دیتا ہے۔ شیخ اسے کہتا ہے، اب اس مچھلی کو فروخت کر کے ان پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ چنانچہ ابو نصر الصیاد جاتا ہے اور اس مچھلی کو شہر میں بیچ کر ان پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خرید کر پہلے شیخ احمد بن مسکین کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ حضرت ان میں سے کچھ لے لیں، لیکن وہ کہتا ہے، میں نے نیکی اپنی آخرت کے لیے کی تھی، آپ اسے لے کر گھر جائیں اور انہیں کھلائیں۔ چنانچہ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلنے لگتا ہے تو راستے میں اس کی نظر ایک عورت پر پڑتی ہے جس کے ساتھ گود میں ایک بچہ بھی ہوتا ہے، اور وہ بھوک سے نڈال ہو کر رو رہی ہوتی ہے۔ ابو نصر دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اس عورت اور بچے میں اور میری بیوی بچوں میں کوئی فرق نہیں، کہ ان کے پاس بھی کھانے کا کچھ نہیں اور ان کے پاس بھی۔ معاملہ تو دونوں جگہ ایک جیسا ہے، اب ان میں سے کس کو دوں؟ جب ابو نصر نے اس عورت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو رہا نہ گیا، اور پراٹھے اس عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت اور اس کے بیٹے کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، اور ابو نصر غمگین دل اپنے گھر کی طرف چل پڑے، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ خالی ہاتھ کیسے اپنے گھر والوں کا سامنا کروں گا۔ اسی سوچ میں تھے کہ ایک آواز دینے والے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو مجھے ابو نصر سے ملا دے؟ تو لوگوں نے اسے کہا، یہی ہے ابو نصر۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تیرے باپ نے 20 سال پہلے میرے پاس 30,000 درہم امانت رکھوائے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ جب سے آپ کا والد فوت ہوا ہے میں آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، آج آپ مجھے مل ہی گئے، تو یہ لو، یہ آپ کے باپ کے پیسے ہیں۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹے بٹائے امیر ہو گیا اور میرے کئی گھر بنے، میری تجارت پھیلتی چلی گئی، پھر میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کی، اور ایک ہی بار میں ہزاروں درہم صدقہ کیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے میں صدقہ و خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ حساب و کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور ترازو لگ چکا ہے، اور منادی نے آواز لگائی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب تولے جائے۔ پھر ایک پلے میں میری نیکیاں اور دوسرے پلے میں میرے گناہ رکھے تو گناہوں والا پلڑا باری تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہتا تھا؟ تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر ہزار درہم کے صدقے کے نیچے میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ تو منادی نے پھر پوچھا، ہے کوئی عمل اس کا جو اب باقی ہو؟ تو ایک فرشتے نے کہا، جی ہاں، اس کے 2 پراٹھے جو اس نے ایک عورت اور اس کے بیٹے کو دیے تھے وہ باقی ہے۔
جب وہ رکھے گئے تو نیکیوں کا پلہ اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی نے پھر پوچھا، ہے کوئی اس کا اور عمل؟ فرشتے نے فرمایا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے کہا، کیا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اس عورت کے آنسو جس کو اس نے پراٹھے دیے تھے، عورت کے آنسو نیکیوں کے پلے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کو نیکیوں والے پلے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا، ہے کوئی کچھ اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا باری سے باری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ 2 پراٹھوں نے بچا لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی غریب مسکین کی مدد کرتے وقت اس کی عزت نفس کے ساتھ نہ کھیلے اور ریاکاری سے بچے، کیونکہ یہ نیکی کو ضائع کر کے الٹا عذاب کا سبب بنتا ہے۔